لیلۃ مبارکہ، قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا یہ لیلۃ المبارکہ بھی ہے، یہ برکت والی رات بھی ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں 84 سال کے برابر 1000 مہینے ہوتے، 84 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک طرف اس رات کے چند گھنٹوں کی عبادت، فرمایا خیر من الف شہر۔ 3 معنی قدر کے، یہ کون سی رات کہ جس کی اتنی اہمیت، اتنی عظمت، اور اللہ کیوں اس کی اتنی عظمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عظمت اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو نازل کیا، اللہ نے اپنے قرآن کو اس رات کو نازل کیا۔ اتنی اہم رات، کتنی اہم رات؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس رات میں انسان کے مقدر کو لکھتا ہوں، میں انسان کے نصیب کو لکھتا ہوں، میں انسان کے رزق کو لکھتا ہوں۔ جس رزق کی تلاش میں پوری دنیا گھوم رہی ہے، رزق کے لیے جھوٹ بھی بولتے، رزق کے لیے فراڈ بھی کرتے ہیں، رزق کے لیے لوگوں کی باتیں بھی سنی جاتی ہیں، اور رزق کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی، خون پسینہ بہانا پڑتا۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اس رات کو میں انسان کے رزق کو لکھتا ہوں۔ فرمایا لیلۃ مبارک، سورۃ دخان کے اندر، کہ یہ برکت والی رات ہے، اور فرمایا اس رات کو میں انسان کی زندگی لکھتا ہوں۔ آج ہم اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، اس رات کو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ کس نے اگلے سال کے تک، کس نے اس دنیا کے اندر جنم لینا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اس رات کو اللہ تعالیٰ موت بھی لکھتا ہے کہ کس نے اگلے سال رہنا یا نہیں رہنا۔ یہ نصیبوں والی رات ہے۔ اگر اس رات کو بھی ہم ضائع کر دیں، اس رات کو بھی ہم بازار پھٹوں کے اندر بیٹھ کے گزار دیں دنیا کے پیسے کمانے کے لیے، کیا 4 سے 5 دن ہم اپنے کاروبار کو روک نہیں سکتے؟ کیا 4 سے 5 دن ہم اپنی نیندوں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ہم اپنے بستروں کو چھوڑ نہیں سکتے؟ صرف چند گنتی کے دن، اور اللہ کہتا ہے یہ پورا مہینہ رمضان کا ایام معدودہ، یہ گنتی کو تو دن ہے، چند تو دن ہے۔ دیکھیں آخری عشرہ ہے، اس نے بھی بڑی جلدی سے گزر کے چلے جانا ہے۔ اور صحابہ کرام تو 6 مہینے دعائیں کرتے تھے۔ اگر جب رمضان کا مہینہ جاتا نا تو 6 مہینے تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ جب 6 مہینے گزر جاتے نا تو پھر جو باقی 6 مہینے بچتے نا تو صحابہ کرام یہ دعا کرتے، اللہ اگر 6 مہینے دے ہی دی ہیں تو اب ہمیں رمضان بھی دے دے، اب یہ مہینہ بھی دے دے۔ لیکن ہم پرے اس کو اگنور کر رہے ہیں، ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، ہم اسی اپنے خیالات وچ ڈوبے دے، اسی پرواہ ہی نہیں کرتے اس مہینے کی۔ حضرات ذی وقار، یہ مہینہ اتنی برکت والا ہے، اتنی برکت والا ہے۔ ایک حدیث سن رہا ہوں، شاید آپ نے سنی ہو، لیکن میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 شخص مسلمان ہوئے، 2 شخص مسلمان ہوئے، ان دونوں کی جو عبادتیں تھیں نا، نماز، قیام، روزے، قرآن پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جہاد کرنا، ایک طرح کا تھا۔ اب ایک صحابی میدان جنگ کے اندر جام شہادت نوش کر گیا۔ اب ایک بچہ، اس نے 1 سال گزارا، 1 سال کے بعد عام جو بندہ فوت ہوتا ہے وہ فوت ہو گیا۔ اب 1 سال بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب ایک صحابی کے خواب کے اندر آیا کہ جو شہید ہوا تھا نا وہ بھی جنت میں ہے، لیکن جو اس کے بعد 1 سال بعد عام موت مرا وہ اس سے اوپر والے درجے میں ہے۔
اور ایک درجہ زمین و آسمان کے مقابلے میں ہے۔ کہا یہ کیسے؟ یہ تو اللہ کے رستے میں جس نے خون بہایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ قطرہ بہت پسند ہے، 2 قطرے، ایک جو آنکھوں سے نکلتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور ایک وہ جو اللہ کے رستے میں چھری، کھنجر، گولیاں کھانے سے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نشان، یہ قطرے بڑے پسند ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ کیسے؟ وہ شہید اور یہ عام موت مرنے والا اتنی آگے نکل گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو 1 سال جو ملا نا، اس سال کے اندر اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اور رمضان کے مہینے کی عبادتوں کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ وہ شہید سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ تو حضرات یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے پورا مہینہ اللہ کا کہ اللہ تم نے ہمیں اتنی کی زندگی دے دی کہ ہم اس مہینے کے اندر روزے رکھ رہے ہیں اور رات کو قیام کر رہے ہیں۔ اور فرمایا جو اس مہینے میں روزے رکھتا ہے اور اس کی راتوں کو قیام کرتا ہے نا ایمان کی نیت کے ساتھ اور احتساب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے پچھلے گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ لا تبدیل لکلمات، اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، وہ جو کہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اپنے پیغمبر پہ 50 نمازیں فرض کی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ آپ نے 5 نمازیں کروائی، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ پڑھیں گے یہ 5 اجر ان کو 50 کا ملے گا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ اللہ نے کہہ دیا میں نے معاف کرنا ہے، اللہ نے معاف کرنا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارے روزے ہیں، ہمارے راتوں کا قیام ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے سارے گناہ معاف کر دینے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور حضرات ذی وقار، دوسری اس رات کی جو بات ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا۔ دوسری بات، پہلی یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ شان، مقام، رفت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے۔ یہ کون سی راتیں ہیں؟ یہ آخری عشرے کی 5 راتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو پورا مہینہ تلاش کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 راتیں دی، 21ویں، 23ویں جو اب آئے گی، پھر 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، یہ 5 تاک راتیں، اب تو 4 بچی۔ فرمایا ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بڑی شان، بڑا مقام ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی نازل ہوا، اور دوسری یہ برکت والی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کی تقدیر لکھتا ہے، انسان کے نصیب لکھتا ہے، انسان کی زندگی، موت، کس نے جانا ہے، کس نے آنا، سب کچھ لکھتا ہے، انسان کا رزق لکھتا ہے۔ تیسری جو اس کا مطلب ہے نا قدر کا، وہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح۔ جب یہ قرآن کی آیت پڑھی نا، جب غور و فکر کیا لیلۃ القدر کے موضوع پہ تیاری کرنے کے لیے، تو میں حیران رہ گیا۔ اتنی بڑی بات، اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس دن لیلۃ القدر کی رات کو، اس دن رات کو تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کیوں تنگ کر رہا ہے؟ کس وجہ سے تنگ کر رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس رات کو اتنے فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکہ، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ یہ رات اللہ تنگ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا صرف فرشتے نہیں اترتے، اللہ کی رحمت اترتی۔ اللہ کی کون سی رحمت؟ وہ روح، جس کا نام جبریل ہے علیہ السلام، جو آسمانوں کے فرشتوں کے سردار، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل وحی لے کے آیا کرتا، اس جبریل نے اس رات کو اترنا ہے۔ اس کی قیادت میں جب آپ علیہ السلام دنیا سے گئے تو جبریل کا آنا بند ہو گیا، سب رو رہے تھے کہ اب اللہ کی رحمت کا آنا بند ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس رات کو جبریل علیہ السلام کی قیادت کے اندر اتنے فرشتے اترتے ہیں، اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ اللہ اس رات کو زمین کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا اس رات میں کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن کو پڑھ رہا ہے، کوئی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے،
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، کوئی سجدے کر رہے ہیں، کوئی قیام کر رہے ہیں، اور کوئی بازاروں میں بیٹھے، کوئی باہر پھٹوں میں بیٹھے، کوئی سوئے ہوئے ہیں، کوئی ٹی وی لگایا، کوئی موبائل دیکھ رہے ہیں، کوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اب فرشتے آئے ہیں، جبریل علیہ السلام خود آئیں، تصور کریں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا آئے ہیں تو آئیں گے انشاءاللہ، آئے ہیں، دنیا کے اندر قدم رکھے، ملک عدالت کرے کے اندر قدم ہو اللہ کے فرشتوں کا۔ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہو مکی والی، دعا کر رہا ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے، تو جو وہ کام کرتے ہیں تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ کیوں آتے ہیں فرشتے، کبھی سوچے آپ نے؟ اللہ کا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہوں، جہاں اچھے کام کیے جاتے ہیں، وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ لیکن یہ جو فرشتے ہیں نا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسپیشل اس رات کو آتے ہیں۔ اللہ بھیجتے جاؤ چیک کر کے آؤ کیا کیا بندے کر رہے ہیں۔ اور اس رات کو فرمایا فرشتے اترتے ہیں، آگے فرمایا جس کو یہ رات مل جاتی ہے نا، سلام، اس کے لیے سلام، اس کے لیے فلاح ہے، اس کے لیے برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہمارے ساتھ کیا ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سال میں اللہ کے راستے میں دعائیں کرنے کی وجہ سے، اللہ اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں برکت ڈال دے۔ کسی نے ہم سے کھو جانا ہو، اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دے۔ جو ہمارا رزق جو چھن جانا ہو، اللہ اس رزق میں برکت ڈال دے۔ اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، صرف اس رات کی عبادت۔ کیوں؟ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات، اس رات کو ضائع نہ کریں۔ کیوں؟ سلام، یہ سلامتی والی رات ہے۔ فرمایا یا مطلع الفجر، فجر تک اللہ کی رحمت رہتی۔ اور یہ رات کو آپ ضائع نہ کریں، جو چند گنتی کے دن ہمیں ملے ہیں نا، اس سے آپ ضائع نہ کیجیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ رج کے دعا کرو اپنے رب کو۔ اگر عہدے کو اسی دعا نہیں کرنی تو اسی کدھر کو کرنی ہے؟ پھر وہ تو دعائیں قبول کرنے والا، وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تو تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا۔ ہم جا کے کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں فلاں تے کول جاواں گا، فلاں بابے دے کو یا فلاں بندے کو جاواں گا تے میری ٹینشن دور ہوئے گی، یا فلاں جا کے کسی مزار دے اتے میں حاضری دواں گا تے میری دعا قبول ہے۔ یہ دربار اللہ کا، آئے اللہ کہتے ہیں آ، رات کو آ، دن کو آ۔ اللہ دن کو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دن کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ مبارک کھول کے کہتے ہیں انسان رات کے گناہ بخشوا لے۔ رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان دن کے سارے کیے گئے گناہ بخشوا لے۔ اللہ تو ہمارے ہر وقت گناہوں کو معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گناہوں کی ان راتوں کے اندر، ان باب برکت دنوں کے اندر۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ یہ توبہ کرنے سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ بس اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں بس نہیں، یہ جو تو نے ظہر الفساد فی البر بما کسبت ایدی الناس، تیری زمین کے اندر یہ جو فساد پھیل گیا نا، یہ تیری زمین کے اندر بے سکونی ہوگی۔ یہ لوگ بچے اٹھ کے اپنے باپ کے سینے پہ گولیاں چلا رہے، لوگ چچا اپنی بھتیجی کو گولیاں مارا، باپ نے اپنی بچی کے سینے کے اندر 6 گولیاں مار دی، اور یہاں ایک زندہ غیر مسلم کو جلایا جائے الزام لگا کر۔ یہ امن کیوں نہیں آتا؟ یہ صاف صاف حل ہے۔ اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی، یہ تیرے اپنے اعمال ہیں، یہ تیرے اپنے اعمال ہیں۔ جب تم دنیا کے اندر اس زمین کے اندر برے کام کرو گے نا، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، تو پھر دنیا آپ کو نئے نئے رنگ دکھائے گی۔ اور فرمایا اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، میں آسمانوں سے رحمتوں کی بارشوں کو برسا دوں گا، میں تیرے باغوں کو برباد نہیں کروں گا، میں تیری پیلیوں کو برباد نہیں کروں گا، میں تیرے لگائے ہوئے بوٹوں کو غارت نہیں کروں گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا،
یہ توبہ کرنے کی وجہ سے میں آسمانوں سے رحمتوں کی بارش کر دوں. فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ بس تو یہاں بس نہیں، میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا جس رزق کی وجہ سے ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. اللہ کہتا ہے میں اس رزق کو تمہیں دوں گا صرف توبہ کرنے کے لیے. اللہ بس. فرمایا یہاں بس نہیں ہے. وَبَنِينَ، میں تیری پشتوں میں برکتیں ڈال دوں گا، میں تیری نسلوں میں برکتیں ڈال دوں گا، میں تیری نسلوں کی حفاظت کروں گا. وَبَنِينَ، میں تجھے بیٹے دوں گا، میں تجھے اولادیں دوں گا. اولادوں کی وجہ سے پریشان ہونے والوں اللہ نے حل بتا دیا. یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ نوح کی کا حساب سے آپ پوچھ لیں. وَبَنِينَ. اللہ بس. اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ دنیا تھی نا کہ میں تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دیا، تیرے ملک سے بے امنی کو بھی ختم کر دیا، فساد کو بھی ختم کر دیا، بلکہ تیری فصلوں کی حفاظت کی، تیرے رزق کی حفاظت کی، تیری جائیداد کی حفاظت کی. یہ سب کچھ کر کے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں مال دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، میں تمہیں در در کی بھیک مانگنے نہیں دوں گا، میں تیرے سر کو کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دوں گا، اور میں تیری حفاظت کے لیے، میں تیری نسل کے لیے، میں تیرے نام کو زندہ رکھنے کے لیے وَبَنِينَ میں تمہیں بیٹے دوں گا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو دنیا تھی نا، یہ تو دنیا تھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آخرت میں میں نے تیرے لیے باغات جنت بنائی ہے. اللہ کون سے باغات بنائے ہیں؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ باغات تمہیں دوں گا. تو حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے. یہ لمحے، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا. یہ وقت انسان کل کو یہ نہ ہو کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، کہ ہمیں اپنے ہاتھوں کو چبانا نہ پڑ جائے قیامت والے دن کہ ہوئے میں نے یہ اپنا یہ وقت قیمتی ایسے ضائع کر دیا، بے فضول ضائع کر دیا. اس وقت کو ضائع نہ کیجیے، اللہ کی عبادت کریں. یہ چند گنتی کے ایام یہ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن اس میں کی گئی عبادت ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف پڑھا ہوا قرآن کا، وہ بڑا کام آئے گا. الف لام میم. فرمایا یہ الف لام میم ایک ایک حرف ہے اور 10 نیکیاں برابر. رمضان میں تو اللہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور یہ مہینے جو چند گنتی کے دن ہے نا، اس کو اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.